زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ عز و جل کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس کی توفیق و عطا سے آج ہم اس کی بارگاہ میں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کی درس میں شریک ہیں۔ اللہ عز و جل اس محفل درس حدیث کو قبول فرمائے۔ گزشتہ درس میں مشکات المصابیح حدیث نمبر 793 کی تفسیر میں، تشریح میں اور توضیح میں رفع یدین کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے عرض کی ہیں، اور یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما سے مروی ہے۔ تھوڑی سی گفتگو باقی ہے، میں انشاءاللہ گفتگو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو تکبیر تحریمہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، رکوع کی تکبیر کہتے تب بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اور رکوع سے جب کھڑے ہوتے تب بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ موقف حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور موجودہ زمانے کے جو غیر مقلدین ہیں ان کا بھی یہی موقف ہے کہ نماز میں 3 مرتبہ رفع یدین ہے، تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ مگر ہمارے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور دیگر فقہائے احناف کا یہ موقف ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اور رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھانا ہے۔ اس سلسلے میں میں نے پچھلے ہفتے سے پہلے والے ہفتے میں دلیلیں پیش کی ہیں، اور کئی روایتیں میں نے پیش کی، اور الحمدللہ احناف کے پاس اپنے مذہب کی دلیل میں بہت سی روایتیں ہیں۔ میں 50 سے زیادہ روایتیں ایسی بیان کر سکتا ہوں جن میں باقاعدہ یہ موجود ہے کہ رفع یدین منسوخ ہے، رفع یدین صرف اور صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہی ہے۔ جامع ترمذی کے اندر روایتیں موجود ہیں، نسائی شریف حدیث پاک کی مشہور کتاب اس کے اندر روایتیں موجود ہیں، سنن ابو داؤد شریف اس کے اندر روایتیں موجود ہیں، دیگر کئی حدیث کی کتابیں ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ یہ حدیث کی بڑی معروف کتاب ہے، امام ابن ابی شیبہ جو امام بخاری اور امام مسلم دونوں کے استاذ ہیں، ان کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی روایتیں موجود ہیں۔ اور غیر مقلدین جو بات میں حدیثوں کو ضعیف کہتے ہیں، اور ضعیف کہہ کے حدیث پاک کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ پیغام دیتے ہیں کہ حنفی حضرات ضعیف روایتوں پر اور ضعیف حدیثوں پر عمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ ایسی روایتیں ہمارے پاس ہیں کہ غیر مقلدین کے بڑے بڑے اماموں نے بھی ان کو صحیح قرار دیا ہے سند کے اعتبار سے۔ احمد شاکر مصر کے غیر مقلدین کے بڑے عالم دین ہیں، ناصر الدین البانی ماضی قریب کے غیر مقلدین کے بڑے عالم دین ہیں، ابن حزم بہت پرانے غیر مقلدین کے بڑے عالم دین، سب نے ان تمام روایتوں کو صحیح قرار دیا ہے۔
اور ہمارے پاس اس کی سندیں موجود ہیں، دلیلیں موجود ہیں، انشاءاللہ وقت پر اس کو بیان بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کوئی مطلب پادر ہوا نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ہوائی فائرنگ ہے، ہمارے یہاں دلائل موجود ہیں، اور ان دلیلوں سے ثابت ہوتا ہے کہ شروع میں آقا دو عالم نے رفع یدین فرمایا تھا، سجدے کی حالت میں بھی سجدے سے سر اٹھاتے وقت بھی رفع یدین فرمایا، اس پر روایتیں موجود ہیں۔ تو وہ سارے رفع یدین منسوخ ہو گئے اور بعد میں ایک رفع یدین باقی رہا، اب وہ یہ کہ جب انسان نماز شروع کرے، اللہ اکبر کہے، تکبیر تحریمہ کہے، تو اس وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھائے بس۔ اب حدیث پاک کے اگلے حصے میں یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں وقال، اور حضور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کیا کہتے؟ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اس پر تھوڑا سا میں آج کلام کروں گا، یہ تو ہم سب کہتے ہوں گے، شاید آپ میں سے کوئی بھی ایک بندہ ایسا نہ ہو جس کو اس سلسلے میں معلومات نہ ہو۔ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہ تو روزانہ کا ہمارا معمول ہے، جو بھی نماز پڑھتے ہیں سب کو پتہ ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس کا مفہوم سمجھتے ہیں، امام سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے، آپ سنتے ہیں، یا آپ تنہا نماز پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، کئی بار کہتے ہیں، مگر آپ نے کبھی اس کی میننگ میں، مفہوم میں غور کیا ہے؟ میں عام لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، کوئی ہے آپ میں سے جس کو اس کا معنی پتہ ہو؟ عوام طلبہ نہیں، چلیے پتہ ہوگا، شرما رہے ہیں بہت سے لوگ ہیں تو پتہ ہے، کئی لوگ ماشاءاللہ، یہ خان نواز صاحب بیٹھے، ان کو تو یقیناً پتہ ہوگا۔ تو دیکھیے سمع اللہ الحمدہ میں دو مفہوم اس کے ہو سکتے ہیں جو ہمارے علماء نے بیان فرمائے، آپ سماعت کریں اور اس کو یاد رکھیں۔ دیکھیے عبادت کی لذت تبھی حاصل ہو سکتی ہے جب آپ سمجھ کر عبادت کریں۔ اب آپ سجدے میں پڑے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں، ایک بار، دو بار، 3 بار، 50 بار، 60 بار، جتنی بار کہہ لیں مزہ ہی نہیں آئے گا آپ کو، جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں، سجدے میں کون سی باتیں کر رہے ہیں، کس طرح اس کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی کبریائی کس انداز سے بیان کر رہے ہیں، آپ کو خود پتہ ہی نہیں، بس کہہ رہے ہیں رٹو طوطا کی طرح، تو ظاہر بات مزہ نہیں آئے گا، سجدے کی لذت نہیں ملے گی، وہ جو روحانی کیفیت ہوتی ہے پیدا ہی نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھی نماز پڑھتا ہوں مزہ نہیں آتا ہے، مزہ کیوں آئے گا جب آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ نماز میں کیا پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیسے مزہ آ جائے گا؟ تو انسان سمجھ کے پڑھے، سمجھ کے کرے تو اس کی بات الگ ہے، اور بغیر سمجھے یوں ہی بس رٹائی مار کے وہ کہہ رہے ہیں تو اس کی بات پھر الگ ہو جاتی ہے، مزہ نہیں آتا ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، حضرت امام ملا علی قاری نے اس مقام پر اس کا معنی یہ بیان کیا ہے، قیل حمد من حمدہ واللام فیہ لمن للمنفعہ۔ اس کے بعد آگے گفتگو میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ اس میں دو احتمال ہیں، ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ اللہ عز و جل اس کی حمد و ثنا سن لے، جو اس کی حمد و ثنا بیان کرے، یہ دعا ہو گئی، اللہ اس کی ثنا، اس کی تعریف سن لے، جو اس کی تعریف کرے یعنی قبول کر لے، سن لینے سے مراد قبول کر لے۔ تو گویا کہ سمع اللہ لمن حمدہ کہنے میں یہ دعا دی جاتی ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی تعریف کرے، اس کی حمد و ثنا بیان کرے تو اللہ اس کی تعریف قبول فرما لے، یعنی اس کی جو حمد و ثنا ہے اس کا اللہ اس کو بہترین صلہ عطا فرمائے، یہ قسم کی دعا ہے۔ تو یہ ہے انشاء کی صورت میں، یہ طلبہ کے لیے بول رہا ہوں میں، انشاء اگر اس کو مانے آپ، اگر اس کو اخبار مانے تو اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا اللہ نے اس کی حمد و ثنا قبول کر لی جس نے اس کی حمد و ثنا کی، اب اس کا معنی یہ ہو جائے گا۔ تو اخبار مانے، جملہ خبریہ مانے تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ عز و جل نے اس کی دعا قبول کر لی، اس کی حمد و ثنا قبول کر لی جس نے اس کی حمد و ثنا کی، یہ خبر دی جا رہی ہے۔ اور اگر انشاء مانے، دعائیہ، جملہ دعائیہ مانے تو اب معنی یہ ہوگا اللہ اس کی حمد و ثنا قبول کر لے، جو اس کی حمد و ثنا بیان کرے۔ اس کے بعد فوراً کہا جاتا ہے ربنا لک الحمد، جب یہ خبر دے دی گئی، یہ مژدہ دے دیا گیا، یہ پیغام دے دیا گیا کہ جو بھی اللہ کے حمد و ثنا بیان کرے گا اللہ قبول فرما لے گا، تو فوراً سب کیا کہتے ہیں ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے حمد ہے، تیرے ہی لیے ثنا ہے، تو ہی تعریف، توصیف اور حمد کا حقدار ہے۔ یہ فوراً کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ ایک پیغام مل گیا، مژدہ مل گیا، بشارت مل گئی کہ جس نے بھی اللہ کی حمد و ثنا کی اس نے قبول فرما لی۔
یا یہ کہ دعا کی گئی. تو اب یہاں دونوں احتمال ہے، دونوں معنی میں نے کر کے دکھایا آپ کو. اس کے بعد ایک اگلی چیز، ربنا لک الحمد کہا جائے یا ربنا ولک الحمد کہا جائے یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھا جائے. تینوں قسم کی روایتیں موجود ہیں، حدیث پاک سے ثابت ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاں اچھا، کبھی کہتے ہیں کبھی نہیں کہتے، دونوں حدیثوں پر عمل کرتے ہیں. عام طور سے پبلک عام لوگ ربنا لک الحمد کہتے ہیں، اور ہمارے جو مکبر وہ بھی شاید ربنا لک الحمد ہی کہتا ہے، جو بھی ایک بچہ تکبیر بولتا ہے. تو اس میں ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ وہ روایت جس میں زیادہ الفاظ زیادہ کلمات ہیں اس روایت کو لیا جائے، یعنی اللہم ربنا ولک الحمد یہ کہا جائے. اگرچہ اللہم ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد سب کہنا درست ہے، اور جو بھی انسان کہہ لے سب سنت کے مطابق ہے، جو بھی کہے سب سنت سے ثابت ہے. مگر بہتر وہ الفاظ ہیں جو یہ ہیں اللہم ربنا ولک الحمد، اس میں چونکہ الفاظ زیادہ ہیں، اور جب اللہ کے حمد و ثنا بیان کی جائے تو جتنے زیادہ الفاظ ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ ثواب ملتا ہے. الفاظ بڑھتے ہیں ثواب بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک بات تو یہ ہوگا اس کا معنی کیا ہوگا. علامہ امام ملا علی قاری علیہ الرحمٰن اس مقام پر اس کا معنی بیان کیا ہے. کہتے ہیں اللہم ربنا ولک الحمد، یہ اے ربنا تقبل منا ولک الحمد علی ہدایتک ایانا لما یرضیک عنا، یہ معنی بیان کیا انہوں نے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہوگا اے ہمارے رب تو ہماری جانب سے قبول فرما لے جو ہم نے تیری تعریف کی، تیری توصیف کی، تیری حمد و ثنا بیان کی، تیری تنزیح اور تیری تقدیس کی، تیری بارگاہ میں سجدے بندگی پیش کیا، تلاوت قرآن کی، خشوع خضوع کے ساتھ ہم نے تیری بارگاہ میں عبادت کی، یہ سب قبول فرما لے. اور تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی ان تمام کاموں کی جو کام تجھے راضی کرنے والے، تجھے خوش کرنے والے ہیں. یہ اس کا پورا مفہوم ہوگا، اس کی پوری میننگ ہوگی. تو جب آپ اس تصور کے ساتھ ربنا ولک الحمد پڑھیں گے تو یقیناً آپ کو لطف آئے گا، قرار آئے گا، روحانیت میں اضافہ ہوگا، معنوی طور پر آپ کی ترقی ہوگی. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ نماز میں وسوسے آتے ہیں، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ وہ جو کچھ پڑھتے ہیں نماز میں اگر اس کو سمجھ کر پڑھیں تو کوئی وسوسہ، کوئی غلط بات نہیں آئے گی. دماغ جب رہے گا، متوجہ رہے گا اللہ عز و جل کے رحمتوں کی جانب، تو انشاءاللہ سارے وسوسے ختم ہو جائیں گے. اور یہ آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ جو نماز میں آپ پڑھتے ہیں کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، آپ تو ماشاءاللہ بڑے بڑے کام کر لیتے، یہ تو چھوٹا سا کام ہے. تو یہ کوئی عذر نہیں کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، وقت نہیں، فرصت نہیں، بھی سارے کام کرنے کی فرصت ہے تو اس کو بھی کرنا چاہیے. ایک سب سے آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ تسمیع اور تحمید، تسمیع کا معنی سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، اور تحمید کا معنی ربنا ولک الحمد کہنا. یہ تحمید اور تسمیع دو لفظ ہیں. یہ کون کہے گا؟ امام، مقتدی سب پڑھیں گے یا کسی ایک کو کہنا ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا ولک الحمد سب لوگ پڑھیں گے، چاہے امام ہو، چاہے امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہو، چاہے تنہا نماز پڑھنے والا ہو. یعنی امام ہو، مقتدی ہو یا منفرد ہو. یہ نمازی کی تین قسمیں ہیں، منفرد تنہا پڑھنے والا، مقتدی امام کے پیچھے پڑھنے والا، اور امام تو امام ہے نماز پڑھانے والا. مگر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان تنہا پڑھے تو وہ ربنا ولک الحمد بھی پڑھے اور سمیع اللہ لمن حمدہ بھی کہے، یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ اور اللہم ربنا ولک الحمد دونوں پڑھے. تو آپ جب تنہا نماز پڑھیں، سنت ہو یا فرض ہو، جب آپ منفرد ہوں، تنہا پڑھنے والے ہوں، تو دونوں پڑھیں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ بھی، اللہم ربنا ولک الحمد. جب آپ امام کے پیچھے ہوں، امام کے ساتھ نہ ہو، امام کے پیچھے ہوں، تو سنت یہ ہے کہ آپ صرف ربنا ولک الحمد کہیں، یا اللہم ربنا ولک الحمد، ٹھیک نا، یا ربنا لک الحمد اگر آپ امام کے پیچھے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی امامت کے منصب پر فائز ہو تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ صرف سمیع اللہ لمن حمدہ کہے، ربنا لک الحمد نہ کہے.
کہہ سکتا ہے، مطلب ممنوع بھی نہیں ہے، ایسا نہیں کہ وہ نماز مکروہ ہو جائے گی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ وہ صرف سمیع اللہ لمن حمدہ کہے اور پیچھے والے صرف اور اللہم ربنا ولک الحمد کہیں۔ امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ آقائے دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے کہ اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا ولک الحمد، جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو تم کہنا ربنا ولک الحمد۔ تو حضور نے تقسیم فرما دی ہے، جو امام کا کام تھا اس کو دے دیا، جو مقتدی کا کام تھا اس کو بتا دیا، آپ نے ارشاد فرما دیا۔ تو جب آپ نے بتا دیا کہ کس کو کیا پڑھنا ہے تو پھر دونوں نہیں پڑھیں گے، امام دونوں نہیں پڑھے گا، مقتدی دونوں نہیں پڑھیں گے۔ امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی کہیں گے اللہم ربنا ولک الحمد۔ بحمد اللہ تعالی 2 درسوں میں یہ چھوٹی سی حدیث پاک اس کی شرح مکمل ہوئی۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل قبول فرمائے اور جو کچھ اس میں اس کی تفسیر میں شرح میں بیان کیا گیا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔